الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس انسان کو راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، توق، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، جہاں چاہیں گے سہولت کے ساتھ اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ صدق اللہ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ مزاج بخیر ہے، خیریت سے ماشاءاللہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے جو ناظرین کرام اس وقت تشریف فرمائے دنیا کے مختلف حصوں میں، شان رمضان اور چوتھی سحر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز سے تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا۔ روزانہ صبح 2 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابتداً آپ سب لوگوں سے، چونکہ ماشاءاللہ تعداد الحمدللہ بہت بڑی تعداد ملینز میں ہوتی ہے، تو میں بہت دست گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے، سٹاف کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے بہت دعا کیجیے گا، اور بطور مجموعی بھی جو ایک کورونا سے پیدا شدہ صورتحال ہے، مزید معاملات ظاہر آتے جا رہے ہیں سامنے۔ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب سے بات ہوئی، ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، حالانکہ اب سے کچھ دنوں پہلے جب انہوں نے ٹیسٹ کروایا تھا تب وہ نیگیٹو تھا، تو یہ ذرا صورتحال ظاہر اللہ جب چاہے بہتر کرے، لیکن فی الحال کچھ بہت زیادہ خوشگوار منظر پیش نہیں کر رہی۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں دافع بلا، دافع وبا کے صدقے میں اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ۔ سورہ دہر کی آیات سے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے آغاز کیا۔ ہم نے تلاوت کلام پاک بھی ایک خاص ترتیب کو ذہن میں رکھ کر مرتب کی کہ کب کون سے تلاوت کی جائے۔ آپ نے ابتداً جو 3 روزے تھے اس میں قیامت کا منظر، جہنم کا حوال، جہنم کا حال، جہنم والوں کا حال، یہ سنا تھا، اور آج کی اس تلاوت میں جنت کا منظر، جنت کا ماحول وہ پیش کیا گیا، ان آیات کا انتخاب تھا۔ اب ظاہر دنیا میں تو ہر صاحب ایمان کے لیے جنت کا نام مدینہ ہے، اور سب کی یہ خواہش ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جلد از جلد مدینہ کی رونق اس انداز میں بحال ہو جائیں، ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو قاری صاحب، میں آپ سے ایک بڑی معصومانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں اس نادر موقع کا، میرے لیے بڑی زبردست اپورچونٹی ہے، فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہتا ہوں کہ آپ کے جو معرکۃ الآراء کلام ہے 2، ایک زہ مقدر اور فاصلوں کو تکلف، جو کہ الحمدللہ مطلب بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مائیں، بہنیں تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں اور آپ کے ساتھ حاصل کروں، میں پڑھ لوں ایک شعر، مل کے پڑھ لیں ہم یہ 2 کلام، تو یہ ہو پائے گا انشاءاللہ؟ بالکل، مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ نہیں، جزاک اللہ۔ میرا یہ منصب تو نہیں بنتا کہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں یہ، لیکن اب قدرت نے ایک موقع دے دیا تو میں اس کو کیوں ضائع کروں؟ میں اس موقع نعت پڑھنا بڑی سعادت۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے۔ تو میں بسم اللہ کروں، آپ کی اجازت ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے گا آپ لوگ سب مل کر۔ اللہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، تو جھکاؤ نظریں
ارے بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹ چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا زہے مقدر اور فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تا عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا اور دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو
جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم، دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اور نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ان کی چشم کرم کو اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم
بال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے کیا کہنے ہیں قاری صاحب، کیا کہنا ہے. یہ سعادت مجھے بخشنے کا بہت بہت شکریہ کہ میں نے اور آپ کے بھی کیا کہنے ماشاءاللہ کتنا اچھا آپ نے ساتھ دیا کتنی اچھی طرح آپ نے پڑھا آپ کا بڑا فن ہے. کہہ رہے ہیں آپ بہت بہت نوازے بہت جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جناب نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا الحمدللہ. قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. ایک وقفے کے بعد ان سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. واہ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھر